ناظرین محترم آداب، بات سے بات نکلی پروگرام کہ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ان کا تعارف میں کراؤں گا یوں. یہ ان کا پہلا مجموعہ کلام ہے کشمیری شاعری کا. اس مجموعہ کلام پہ انہیں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ بھی ملا، اور اس کے بعد ان کا یہ ایک اور کارنامہ ہے انہار، اور پھر کشمیری شاعری اور اس کا عروج، اس بارے میں ان کا یہ ایک اور بہت ہی انمول خزانہ ہے کشمیری لٹریچر کے لیے. اور یہ کتابیں جو میرے پاس ہیں ان کی تعداد اللہ کرے کہ اور بڑھ جائے. اسی نام سے رفیق راز ان کا نام ہے. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کاش میں رفیق راز جیسے دو شعر کہہ پاؤں. گئے پتنی چشمن یہ کس پیاری پیاری، گئے پتنی چشمن یہ کس پیاری پیاری، چھنے کنت کورمت یہ نکواد ہاری. آج ہم بھی اس شعر کو گنگنا رہے تھے اور حضرت رفیق راز صاحب کا راستہ دیکھ رہے تھے کہ کب تشریف لائیں، دوردرشن کے گیٹ کے اندر آ جائیں اور یہ تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیو میں. رفیق راز صاحب آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام میں. آپ کا بھی، اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. جب آپ رفیق راز کو دیکھتے ہیں اپنے آئینے میں تو کہاں پاتے ہیں رفیق راز کو خود؟ کیونکہ آپ کا ایک شعر ہے رفیق راز سے نا بے ونان سے نا خبر سے کیا بھی قسم خدا چکراں کمال گئے. رفیق راز یہ شعر جو آپ نے بھی پڑھا یہ اس زمانے کا شعر ہے جب آتش جمع ہوا کرتا تھا، تو اس وقت ایسے ہی خیالات تھے. لیکن اس وقت اگر آپ مجھے کہیں کہ آپ رفیق راز کو کہاں دیکھ رہے ہیں تو پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ پوری زندگی برباد کی ہے. پوری زندگی میں جو کچھ کرنا چاہیے تھا نہیں کیا، اور جو اب کرنا چاہتا ہوں وہ ہو نہیں رہا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک عمر ہوتی ہے کام کرنے کی. اس وقت عمر اور صحت دونوں اجازت دیتے ہیں کہ آپ وہ کام کر سکتے تھے، لیکن اگر آپ وہ کام جو آج آپ اہم سمجھتے ہیں اس وقت اہم نہیں سمجھتے، وہ کام آپ سے نہیں ہوا اس وقت، تو اس کا افسوس رہتا ہے. پھر بھی میری زندگی الحمدللہ اطمینان سے گزری ہے، اور میں مطمئن ہوں کہ جتنا اللہ نے بھیجا ہے اسی پر قناعت کر کے آج تک زندگی گزاری ہے. مجھے کبھی افسوس نہیں ہوا کہ میرے پاس وہ چیز نہیں جو اس کے پاس ہے. یہ ان چیزوں کا غم مجھے کبھی رہا ہی نہیں تھا. اب عمر کے اس سٹیج پہ پہنچ کے تو بالکل ہی فضول ہے، میں ان چیزوں کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہوں. بس زندگی اطمینان سے گزرے یہی کافی. اطمینان سے گزر رہی ہے؟ گزر رہی ہے، اطمینان سے گزر رہی ہے. اب چونکہ ہر شخص اپنے ماضی کو اپنے کاندھے پر لیے چلتا ہے، کوئی اپنے ماضی پر غور کرتا ہے، کوئی اپنے ماضی کو بوجھ سمجھتا ہے، اس پر غور ہی نہیں کرتا. میں غور کرتا ہوں، اور کئی چیزیں ہیں جس پر افسوس کرتا ہوں، کئی چیزیں ہیں جس پر ناز بھی کرتا ہوں. ماشاءاللہ. راز صاحب آپ کو میں بہت قریب سے جانتا ہوں کہ ہمارا ساتھ پچھلے 50 سال کا ہے. جی. آپ ایک وقت میں دوسرے دن آتے تھے اور آج ایک ہی زمین میں ایک ہی قافیے میں 6 غزلیں، ایک ہی ردیف قافیے میں ایک ہی بحر میں 6 غزلیں ہو گئیں. جی. ارے آج 12 غزلیں ہو گئیں، اور کبھی 3 مہینے ایک غزل بھی نہیں، ایک شعر بھی نہیں، اور کبھی کبھی ایسی بھرمار کی 6 غزلیں ایک ساتھ، 10 غزلیں ایک ساتھ، وہ اردو میں ہوں یا کشمیری میں. شاعری ہے ہی ایک ایسی چیز، یہ کرنے سے، محنت کرنے سے ہوتی نہیں ہے. سبحان اللہ.
شعر ہوتا ہے، اس کو کہا نہیں جاتا. زبردستی آپ کریں گے کہ میں غزل بنانا چاہوں گا یا شعر بنانا چاہوں گا، نہیں بن سکتا. شاعری ہے ہی ایسی چیز، جب تک اندر سے کوئی چیز آپ کو کہلوانا تھے، آپ کا قلم حرکت میں نہیں آ سکتا. کوئی چیز ہوتی ہے جو آپ کے اندر ہے، جو آپ کو اکساتی ہے لکھنے کے لیے. کبھی کبھی تخلیقی وفور ایسا بھاؤ کے ساتھ آتا ہے کہ آپ ایک ہی نشست میں 3 4 4 5 غزلیں کہہ سکتے. اور کبھی کبھی وہ تخلیقی وفور غائب ہو جاتا ہے تو مہینوں تک آپ شعر ہی نہیں کہہ پاتے. یہ میرے خیال میں وہ بھی ہے، یعنی اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں. کوئی چیز اندر سے آپ کو لکھوائے اکسائے تو لکھ سکتے ہیں آپ. وہ چیز اندر سے غائب ہو جائے یا خفتہ ہو جائے یا سو جائے تو آپ مہینوں تک کچھ نہیں لکھ سکتے. مجھے یاد ہے جب ہم ایک ساتھ ایس ٹی کالج میں تھے، آپ مجھ سے سینئر تھے، تو وہاں پہ ادبی نشستیں ہوتی تھیں. ہر کوئی کہتا تھا رفیق راز کس طرح کی شاعری کرتا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا. ڈکشنری اس کا کیا ہے، الگ سے ہے، الگ سی بات ہے. وسکنا میں نشقدائی نسبرس سشی کنیت بشس کنوئی، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جو آپ کو ابھی آپ نے فرمایا کہ جب تک کوئی حص آپ کی اس کو جوڑے نہ کوئی اندر کی چیز، تب تک شعر نہیں ہوتا. یہ پہلی بار آپ کو یہ جنجناہٹ کہاں سے ہوئی؟ یہ ہائی اسکول کے زمانے میں، چونکہ میں ایک ایسے ماحول میں پلا ہوں جسے آپ آسانی کے لیے صوفی ماحول کہہ سکتے ہیں. یعنی گھر میں بھی صوفیانہ ماحول ہی تھا. ایسی مجلسیں ہوتی تھی، محفل سما جس کو کہتے ہیں. ان دنوں رت جگہ بہت ہوتے تھے. رات کو لوگ کشمیری صوفیانہ موسیقی سنتے تھے اور رات بھر رت جگہ ہوتا تھا. تو میں بھی بچپن میں ایسی مجلسوں میں، چونکہ میرے ہی گھر میں ایسی مجلسیں برپا ہوتی تھیں، تو لازم ہے اس کا اثر تو ذہن پہ کہیں نہ کہیں پڑا ہوگا. اور بڑا ہو کے جب شاعری کی سدھ بدھ ہوئی تو مجھے بھی صوفی شاعری کے ساتھ خاصی دلچسپی پیدا ہو گئی. میں نے نہ صرف صوفی اپنے بزرگ صوفی شعراء کو نہ صرف سنا، ان کے گانے سنے، بلکہ ان کی کتابیں ڈھونڈ کے میں پڑھتا رہا. اور پہلے تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا. آپ کو پتہ ہے ہمارے کشمیری صوفی شعراء جو ہے وہ بہت ہی مبہم، بہت ہی، یعنی وہ شاعری کرتے تھے جس میں گہرائی بہت ہے، ابہام بہت ہے. یعنی آپ اگر معمولی ذہنیت کے آدمی ہیں تو سمجھ میں اس کے لیے کافی خاصی عمر صرف کرنا پڑتی ہے، تجربے کی ضرورت. اس کے بعد ہی آپ ان شعراء کو سمجھ. تو میں نے بہت کوشش کی، ان شعراء کو میں نے پہلے دنیاوی طریقے سے پڑھنا شروع کیا. جس طرح سے ہم غالب کو پڑھتے تھے، میر کو پڑھتے تھے، شیکسپیئر کو پڑھتے تھے، بالکل اسی طرح میں نے اپنے صوفی شعراء کو پڑھنا شروع کیا. لیکن دھیرے دھیرے وہ شعور بھی پیدا ہو گیا کہ اس شاعری کے تمام تر اسرار مجھ پر کھلتے گئے. جوں میں بڑھتا گیا، عمر بھی بڑھتی گئی، تجربے میں بھی اللہ نے برکت دی، تجربہ بھی ہوتا گیا اور یہ شعر بھی مجھ پر کھلتے گئے. اور میں اسی شاعری سے متاثر ہوا. اور یہی شاعری جب میں نے کشمیر کی جدید شاعری میں داخل کی، اسی لیے اس وقت لوگوں کو ایک دھچکا سا لگا کہ ایک نئی چیز ہے. یہ نئی چیز نہیں تھی، میری اپنی روایت تھی جس کو میں نے اپنی جدیدیت کے ساتھ ملا کے پیش کیا تھا. وہ اپنی روایت بھول بیٹھے تھے، میں نے اس روایت کو زندہ کیا اور اپنی شاعری میں زندہ کیا. اس لیے میری شاعری ان دنوں خاص کر 70 کی دہائی میں ایک چونکانے والی شاعری تھی، جسے لوگ چونک جاتے تھے کہ اتنی کم عمر کا لڑکا اس طرح کے شعر کیوں کہتا ہے. اس طرح کے شعر تو جس میں اتنا ابہام ہو، اتنے اسرار ہوں اور اتنی طلسمی کیفیت ہو، اس طرح کی شاعری تو عموماً ہوتی نہیں، رومانی شاعری ہوتی تھی. یہاں میں آپ کو روکنا چاہوں گا. مجھے یاد ہے
ایک آپ کی غزل ہے جو بڑی مشہور ہے، جو آپ نے بہت سال پہلے 80 کی دہائی میں کہی تھی کہ لکھیت چانن لطوئی لطوئی کتن سنن. جی 80 کی دہائی ہے نا، 80 کی دہائی میں، 86 80 کی 87 دہائی میں کہی تھی لکھیت چانن لطوئی لطوئی کتن سنن معنی کیا گو سہراون مز ناگزن گۄڈٕ وٕچھ مٲدانن پٮ۪ٹھ کۭتیاہ بنگلہٕ بنے، لوکن گۄڈٕ وٕچھ مٲدانن پٮ۪ٹھ کۭتیاہ بنگلہٕ بنے، لوکن ایسا کل سمن پہ کتن سمن. تو یہ الہامی شعر ہے، اور اسی الہامی شعر کو میں نے ذہن میں رکھا تھا اور سنتے رہے، ہم بہت مزہ لیتے رہے رفیق راز کی شاعری کا. میں ایک بار مرتبہ ہم ریڈیو میں ایک ساتھ تھے، ریڈیو کشمیر میں، تو میں کوریڈور میں اندھیرا تھا اور سامنے سے رفیق راز آتے دکھائی دی. میں نے UPSC کا انٹرویو دیا تھا ڈائریکٹر بننے کے لیے، تو رفیق راز نے سامنے سے کہا کیا کہا تھا وہ، ڈیکسپٹ تاج تھاوے تو شوبینا، تاج تھاوے تو شوبی، ڈیکسپٹ تاج تھاوے تو شوبی، اگر تاج تھاوے تو شوبی، ڈیکسپٹ اگر تاج تھاوے تو شوبی. میں نے کہا رفیق راز دوسرا مصرع نہیں کہنا، رفیق راز بس ڈیکسپٹ اگر تاج تھاوے تو شوبی، دوسرا مصرع نہیں کہنا. اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ تیسرے دن میرا آرڈر آ گیا، میں اسٹیشن ڈائریکٹر بن گیا. یہ اس شاعر کی شاعری کی عظمت کا معاملہ ہے. یہ جہاں بھی گئے اردو مشاعروں میں خاص طور سے، وہاں کشمیر کا نام روشن کر کے آئے. وہاں ان جو کشمیری اردو کو اپنی وراثت سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کشمیری اردو میں کیا شعر کہہ سکتا ہے، تو اس بارے میں ذرا بتائیے. جب آپ باہر ان اردو شعراء کے بیچ میں رہے مشاعروں میں، کیسا تجربہ رہا؟ میں نے شروعات تو اردو میں ہی کی تھی کشمیر میں، لیکن جب میں کالج میں داخل ہوا تو وہاں مجھے کئی کشمیری پروفیسر ملے، محی الدین ہاشمی صاحب، غلام نبی فراق صاحب، اور بھی کئی ستار احمد شاہد صاحب، تو وہ شوریدہ کشمیری صاحب. انہوں نے سب مجھے ڈانٹا کہ آپ لکھنؤ کے ہو. میں نے کہا نہیں جناب، میں ادھر ہی زینا قدل کا ہوں، سری نگر کا ہوں. تو اس نے کہا تمہاری زبان کشمیری ہے، کشمیری میں شعر کہنا سیکھو، اور کشمیری اگلے سنیچر کو کشمیری غزل ہونی چاہیے. تو مجھے پہلے تو کشمیری کہنے میں بہت دقت ہوئی، لیکن بہرحال میں نے کالج میں جا کے کشمیری میں شروع. لیکن جب میری کشمیری شاعری لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لینا شروع کی تو اردو شاعری میں خاموشی سے کرتا رہا، کشمیر کے لیے نہیں. وہ میں باہر بیچتا رہا اور میں چھپتا تھا وہاں، ان رسالوں میں چھپتا تھا جو رسالے یہاں کے لوگ، یہاں کے ادیب پڑھتے ہی نہیں تھے، کیونکہ وہ بہت ہی موقر ترین رسالے تھے. سب سے جس نے تاریخ رقم کر دی اردو، شبخون الہ آباد سے نکلتا تھا. اور مجھے نہیں لگتا کہ اردو کی ہسٹری میں اگر کسی رسالے کو چن لیا جائے کہ کس نے اپنے عہد کے مزاج کو تبدیل کر دیا تو وہ شبخون تھا، اور شمس الرحمن فاروقی جو اللہ مغفرت کرے، تو اس میں اہتمام سے چھپتا رہا. اور حیرت تھی، کئی لوگ کہتے تھے کہ کئی لوگ کشمیر سے اردو شاعری لے کے باہر گئے لیکن وہاں سے رسید نہیں لایا، لیکن آپ گئے تو آپ نے اس میں ڈینٹ کر کے نہ صرف رسید لایا بلکہ اپنے آپ کو ریکگنائز بھی کروایا. اور میں شبخون میں اس وقت چھپا ہوں جب میں 23 سال کا لڑکا. کیا بات ہے! اور 23 سال اس وقت شبخون میں بڑے بڑے جو عالم تھے، بزرگ تھے، قداور پورے انڈیا پاکستان کے سب بری صغیر وہ نہیں چھپتے تھے اس میں، کیونکہ شمس الرحمن فاروقی اس کے معیار کی حفاظت کرتے تھے، جس کی وجہ سے پورا بری صغیر ان کے خلاف بھی ہو چکا. لیکن وہ اس کا تو مقابلہ ہی نہیں، وہ اس کی حفاظت کرتے رہے، صرف وہی چیز اس میں چھاپتے رہے جو اس کے مزاج کے مطابق. تو اس کے برکت سے پورے بر صغیر میں میرا نام ہوا الحمدللہ. اور یہ کہنا چاہیے کہ کوالٹی کنٹرول، کوالٹی سے کوئی سمجھوتا بالکل نہیں کیا. بالکل اس نے تجارت، اس رسالے کو لوگ تجارت بناتے. کوئی بھی مدیر رسالہ نکالتا ہے پیسہ کمانے کے لیے، اس نے پیسہ کمانے کے لیے نہیں بلکہ ادب کو صحیح سمت اور صحیح راستہ دینے کے لیے نکالا. اس وقت پورا بر صغیر
ترقی پسند تحریک میں بہہ چکا تھا، لیکن اس نے پورے بر صغیر کو ترقی پسند تحریک سے نکال کر جدیدیت کے رجحان میں ڈال دیا، یعنی جدیدیت کی طرف موڑ دیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ شمس الرحمٰ فاروقی اور شبخون عہد ساز نقاد تھا، اور یہ رسالہ بھی عہد ساز تھا، پورے عہد کا مزاج ہی تبدیل کر دیا۔ بعض لوگوں نے بعد میں تانا دیا کہ اس نے پورے عہد کو گمراہ کر دیا، گمراہ نہیں کیا، اس نے پورے عہد ایک نئی جہت دی اور نئی سرحدوں سے روشناس کرایا اردو شاعری۔ راز صاحب، آپ نے اردو شاعری بھی کی، کشمیری شاعری بھی کی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شعر وہ ہے جو لوگوں کی زبان پہ رہے، یاد رہے، مقبول ہو۔ آپ کی کئی غزلیں جو مقبول ہوئیں، کچھ کلام ایسا ہے جو سازوں پہ نہیں آ سکتا، اس کو وہ مزہ نہیں لے، وہ پڑھ سکتا ہے آدمی، اور پڑھتے پڑھتے اس کا لطف لے سکتا ہے۔ آپ کا ایک نغمہ ہے جس کا ذکر میں نے ابتدا میں کیا کہ گئے پتنی چشمنی کس پیاری پیاری۔ آپ کی شاعری میں جو ایک شعر خاص کا عنصر ہے، مثال کے طور پہ اس پہ ایک شعر ہے، ترو نابکت یا وسو خانی ایری، پکاو پنن پاش ترو ناوکت یا وسو خانی ایری، پنن پان ذات پاکس، مجھے بھی یاد نہیں ہے۔ واہ 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 واہ۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے پکاو پان پشرو پنن ذات پاکس، پکو پان پشرو پنن ذات پاکس، ترو ناوکت یا وسو خانی ایری۔ اب اس پہ دیکھیے جہت کیا ہے، ترو ناوکت یا وسو خانی ایری۔ اکثر جو اب نالمان نہیں رہا، یا تو ناؤ کے ذریعے درگاہ حضرت بل جاتے تھے لوگ، یا خانیہ درگاہ شریف سے آستانے سے یہاں سے اگر جاتے تھے حضرت بل جاتے تھے، تو اس میں ایک تاریخ رقم ہے۔ تو چونکہ یہ شہر خاص کی پیداوار ہیں، شہر خاص میں پیدا ہوئے، ان کے والد محترم علی محمد شمراک صاحب خود بھی بڑے زہد و تقوی کے پابند تھے، سرکاری ملازم تھے، کاروباری بھی تھے، اور تربیت جو رفیق راز کی ہوئی ان کے پہلو میں ہوئی۔ بڑے ڈرتے تھے ابا سے، کبھی ہم ایک ساتھ شام اگر دیر ہوتی تھی کہتے اب گھر میں گھسنا شاید مشکل ہو جائے گا، تو امی ان کی چوری چوری دروازہ کھول کے کہتی تھی سیدھے اندر آ، ابا بیٹھے۔ اس بارے میں بتائیے۔ پہلے اس شعر کے بارے میں بتاؤں کہ یہ شعر جو ہے 90 کی دہائی میں کہا ہے، چونکہ 90 کی دہائی میں زینا قدل سے ہم یہ ملا صاحب نے ملا صاحب آئے تھے تو انہوں نے گائی غزل، انہیں دنوں یہ غزل میں نے اس کے بعد بیچارے وہ نہیں رہے۔ اس کے بعد ہاں، پنن پان پکاو پان پشرو پنن ذات پاک، یعنی ان دنوں راستے میں چلتے چلتے بھی ڈر لگتا تھا، پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ واہ 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 واہ۔ تو اس لیے میں نے کہا پکاو، اس پکاو پائیدلی پکاو پان پشرو پنن ذات پاکس، یا طرف ناوکت، مقصد ہے درگاہ جانا ہے، مطلب حضرت بل جانا ہے، یا طرف ناوکت نہ تو وسو یا پھر خانی ہے، پائیدلی پکاو پشراو پنن۔ یہ تھی شعر کی بات۔ اور آپ نے کہا میرے گھر کا ماحول تھوڑا سا، میرے والد صاحب جو تھے وہ بہت اسٹرکٹ تھے، اور ان کو لگتا تھا کہ اگر میں کسی لڑکے کے ساتھ بھی ہوتا تھا تو یہ دربدری کر رہا ہے، آوارہ گردی کر رہا ہے، پوچھ تاچھ ہو رہی ہو نہیں۔ ان کا رعب ایسا تھا ان کی شخصیت کا، کیونکہ وہ ہنستے نہیں تھے، مسکراتے بھی نہیں تھے، وہ گھر میں بھی اتنے سیریس ہوتے تھے، تو از خود ہی ان کی طرف دیکھتے ہی ہمارے اوسان خطا ہو جاتے تھے۔ تو اس لیے کوئی دوست مجھے گھر میں آتے ہوئے بھی ڈرتا تھا اگر وہ گھر میں ہوتے تھے، تو وہ بالکل باہر سے وہ سیٹی ویٹی بجا کے مجھے بلاتے تھے کہ ہم باہر۔ اچھا، اس میں آپ نے مجھ سے کہا تھا ایک بار کہ وہ دوستوں نے سیٹیاں الگ الگ سے رکھی تھی، اب یہ سیٹی ہے تو یہ فلاں کی ہے سیٹی، یہ سیٹی ہے تو فلاں آیا ہوا ہے، اس سیٹی پہ نکلنا ہے کہ اس سیٹی پہ نکلنا ہے باہر۔ جی، جو وہ ان کی رعب کی وجہ سے۔ کھلا دودھ فریش، بس فریش نہیں ہے بیسٹ، پوچھو سوال نیا، پوچھو اب سیف ہے کیا، ہاں یہ نہیں
सोचा, अरे पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से, चल रहा है खुला कब से, खुले में नहीं सेफ की गारंटी, पैकेट है टेस्टेड फॉर क्वालिटी, ये आया अमूल डेयरी से, बंद करती हूँ इसे अभी से। अमूल ताजा है 4Q क्वालिटी टेस्टेड, यानी पौष्टिक पशु आहार, क्वालिटी की जांच, अत्याधुनिक प्रोसेसिंग और बेस्ट क्वालिटी पैकेजिंग। पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से, अमूल दूध पीता है इंडिया। हम पढ़ भी सके, क्योंकि एक अगर ये नहीं होता तो हम बहक भी जाते और फिर बीए भी पास नहीं करते, क्योंकि कॉलेज के ज़माने में ही ज़्यादातर दोस्त, आप भी कॉलेज में ही, आपसे कॉलेज के ज़माने में काफ़ी ये 50 साल वो दहाई जो थी ना, वो तो आवारागर्दी की ही होती है। जवानी में आवारागर्दी, लेकिन हमारी आवारागर्दी भी फिक्र सुखन में गुजरती। क्या बात है, हम उसमें भी वही शेर की बात का, अदब की बातें करते थे, और जो किताबें ज़रूरी थी पास होने के लिए वो नहीं पढ़ते थे, लेकिन जो ज़रूरी किताबें उस वक्त नहीं थी वो पढ़ते थे। लेकिन अब जाके पता चला कि वही किताबें अब काम आ रही हैं। क्या बात है। जो कोर्स के अलावा किताबें थी, अगर वो उस वक्त न पढ़ते, वो मुतालिया न करते, तो आज आगे जाके वो वही किताबें काम, मुझे याद है कोर्स की किताबें काम नहीं आई। बात है। इन्होंने रफीक राज साहब का खत, मैं ऐसा बताऊं कि वो दिल से पढ़ना पड़ता है, आंख से कम ही पढ़ पाता है आदमी। तो मेरा इम्तिहान होने वाला था, तो रफीक राज पास कर चुके थे, मतलब प्रीवियस भी फाइनल भी, तो मेरे पास नोट्स ही नहीं थे। मैं क्या करूं, कहां से लाऊं। मैं इनके पास गया तो इन्होंने अपना पूरा वो नोट का पुलंदा मुझे दे दिया, और मैंने वही रट लिया और अपना इम्तिहान पास कर लिया, क्योंकि वो चलता था। रफीक राज की एक बात जो शायद ही लोगों को मालूम हो, ये दोस्त बड़े अच्छे हैं, जिनसे मिल लिए, जिनके हुए हो गए। यानी चुगलखोरी, झूठ बोलना, वो कहते हैं ना कश्मीरी में चौई, वो चालें बनाना, ऐसा नहीं आया इनको, क्योंकि उनकी फुर्सत ही नहीं मिली। गो हाथ में जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है, रहने दो अभी सागरो मीना मेरे आगे। ये जो मैं शेर आपके लिए कह रहा हूं, अभी आपने कहा था कि अब बस ज्यादा शेर नहीं कह पाता हूं, अब घर पे दिन गुजरता है, बाहर निकलना कम होता है। ये हाथ में जुम्बिश नहीं वाला मामला तो नहीं है। नहीं, शेर कहता हूं, जब शेर कहेगा कि मुझे लिखो तो मैं शेर लिखता हूं। मैं पढ़ता ज्यादा हूं और लोगों का पढ़ता हूं, और मेरे पास रिसाले आते रहते हैं। आज 2 रिसाले आ गए, 2-3 दिन के बाद और 2 रिसाले आते हैं, तो अभी एक रिसाला ख़त्म भी नहीं होने पाता है कि दूसरा रिसाला आ जाता है, क्योंकि उर्दू के कई रिसाले पूरे हिंदुस्तान में छपते हैं और मेरे पास आते हैं। तो मुतालिया में वक्त गुजरता है। और फिर शेर, अब वो एक मीर ने एक दफ़ा कहा था, जब शेर कहना नहीं आता था, दिन में दर्जनों गज़लें कहता था मैं। अब जब शेर कहना आता है तो एक शेर भी नहीं होता। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये जवानी का आलम होता तो मैं आज भी दर्जनों गज़लें कहता। लेकिन अब चूंकि थोड़ा सा पता चल गया है कि शेर क्या है और क्या नहीं है, इसलिए शेर लिख लिख के काटता हूँ, फेंकता हूँ कि ये शेर वो नहीं हुआ। क्योंकि अब वो मेयार कायम किया है हमने कि अपने ही कहे हुए शेर उस मेयार पर पूरे नहीं उतरते, इसलिए उन शेरों को काट कर फेंक देना पड़ता। राज साहब, ये बताइए, आपने रेडियो में एज डायरेक्टर रिटायर हो गए, आप रेडियो से बहुत काम किया, लेह में भी रहे आप, ये सीनियर में ज़्यादा वक्त गुजरा, यूनिवर्सिटी में भी आप कुछ दिन रहे, वहाँ पे कश्मीरी डिपार्टमेंट पढ़ाते रहे। आपको लगता है कि इतने साल गुजर गए, इतने साल सर्विस की, इतना लिखा, इतने रिसालों में बाहर के भी छपते रहे, और लोगों ने आप पे मज़ामीन लिखे, आपके बारे में, आपकी शख्सियत और फन के बारे में, आपको कभी एहसास होता है कि कात रोज बाकी बहुत हो गया मेरे बारे में,
اور بہت میں نے کیا، لیکن کوئی ایسا گلا اپنے ساتھ یہ کیوں نہیں کیا میں نے، کاش یہ میں نے کیا ہوتا۔ زندگی میں تو حسرتیں ابھی بھی اگر دل کو چیر کر دیکھا جائے تو کئی حسرتیں ابھی دل میں موجود ہوں گی، لیکن پھر بھی میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے بہت کچھ ملا، بن مانگے بھی ملا۔ کیا بات ہے! یعنی جو میں ڈیزرو کرتا تھا، جس کا میں مستحق تھا، کہیں کہیں اس سے زیادہ بھی ملا۔ یعنی کبھی کبھی مجھے خود پر حیرت ہوتی تھی کہ میں یہ چیز ڈیزرو نہیں کرتا تھا ابھی، لیکن وہ چیز مل گئی تو اللہ کا شکر کرتا ہوں، بجا لاتا ہوں۔ اللہ، اور مجھے یہ افسوس کبھی نہیں ہوا کہ مجھے وہ چیز ملنا چاہیے تھا، یہ کیوں نہیں ملا، کیونکہ میں درویش طبیعت کا آدمی تب بھی تھا، آج بھی ہوں۔ چاہے میرے سامنے کچھ بھی ہو جائے، مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! اسے کہتے ہیں کنٹینٹمنٹ انگریزی میں، تسلی بخش طبیعت، اور یہ رفیق راز کا خاصہ ہے کہ اس کا میں گواہ ہوں۔ کبھی کوئی تمنا نہیں کی، کبھی کوئی حرص نہیں رکھا، کوئی لالچ نہیں رکھا یہ ملا، یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا۔ تو رفیق راز ایک نام ہے، رہے گا انشاءاللہ، آئندہ زندگی رہی تو رفیق راز کی شخصیت کے فن کے دوسرے گوشوں پر ہم بات کریں گے، اور آج کی بات یہیں پہ اختتام کو پہنچا دیتے ہیں، آپ سے رخصت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔